آج قرآن رسول کے ساتھ مقدس لوکا کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، اس کا 12واں باب ان کے پاس مقدس ہے مجھے گا مقدس لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے 21ویں آیت تک تلاوت سنیں۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، اے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں، کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر کھا بھی خوش رہے۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ اس کے بعد 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم تلاوت سنیں گے 13ویں آیت تک۔ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے، پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھی ماں میں سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ بس اس نے اپنے مالک کا ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا، 100 من تیل۔ اس نے اس سے کہا، اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا، تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا، 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا، اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ چلتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ آمین۔ قرآن مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ تھینک یو لارڈ۔ آج صبح ہم نے 2 تماثیل کو سنا جو خدا یسوع مسیح کی زبان مبارک سے صادر ہوئی، اور خدا یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں جب بھی لوگوں کو گائیڈ کیا، بتایا، اس نے بہت سارے ایسے اسباب لوگوں کو
سکھائے، سبق سکھائے، تاکہ ان کی زندگیوں کے لیے بہتر وہ اپنی زندگی کا لائف سٹائل گزار سکیں۔ اس سارے حوالے میں ایک وصف بہت سے لوگوں کو پریشان کرتی ہے، اور وہ ہے نامی آیت، میں تم سے کہتا ہوں ناراضگی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ یہ آیت اکثر کا بہت سے لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہے، پریشان کر رہی ہے۔ اس ساری سٹوری کو ہم شروع سے پڑھتے ہیں، بائبل کہتی ہے کہ یہ بات یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے پہلی آیت میں، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا۔ یہ بات عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ بات بائبل کہتی ہے یسوع مسیح اپنے شاگردوں، اپنے حواریوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ یوں کہہ لیں یسوع مسیح یہ بات ایمانداروں کے ساتھ کر رہے ہیں، اور بات کیا ہے؟ کسی دولت مند کا ایک کیا ہے جی؟ مختار ہے۔ کسی دولت مند نے اپنے سارے بزنس، اپنے سارے کاروبار میں کسی کو ہیڈ بنا دیا کہ یہ مختار ہے، یہ سپرویژن کرے گا، سارا بزنس اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس کی لوگوں نے اس سے کیا کیا جی؟ لوگوں نے مالک سے کہا کہ مالک بھائی، آپ کا جو مختار ہے، آپ نے جو اپنا اسسٹنٹ بنایا ہے، وہ آپ کا مال کیا کرتا ہے؟ اڑاتا ہے، وہ ضائع کر رہا ہے، آپ کے مال کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے، آپ کے مال کو عیش و عشرت میں اڑا رہا ہے۔ یہ شکایت مالک تک پہنچی ہے، لیکن بس اس نے اس کو بلا کر کہا یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ مالک نے اس کو بلا لیا ہے مختار کو، اور کہتا ہے بھائی مجھے تیری کمپلین ملی ہے، مجھے آپ کی شکایت ملی ہے، لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ میرے پیسے سے، آپ میرے مال سے بددھیانتی کر رہے ہو۔ اب لکھا ہے، سنیے گا، مالک کہتا ہے اپنی مختاری کا کیا دے؟ مجھے حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہے گا۔ مجھے ذرا اپنا سارا کھاتا کھول کے بتا، نکال اپنا رجسٹر اور مجھے کھول کے بتا کہ تو نے جو سارا میرا مال ہے، خرید و فروخت ہے، یہ سارا کھاتا مجھے چیک کروا کے نیکسٹ آگے تو مختار نہیں رہے گا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، اس مختار نے اپنے جی میں کیا کہا؟ میں کیا کروں؟ مختار سیانا سی، عقل مند ہے، لکھا ہے وہ کہ اپنے جی میں کہتا ہے میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے کیا کرنے والا ہے؟ مختار ہی مجھ سے چھینے کو ہے۔ تو کہتا کیا ہے؟ مٹی تو مجھ سے کھودی، کام مجھے میرے کو ہو نہیں سکتا، کام تو میں کر نہیں سکتا، مٹی تو میں کھود نہیں سکتا، کہیں کوئی میں جلا نہیں سکتا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور بھیک مانگنے سے، آپ بے ایمانی کرنا شرم نہیں آئی ہو، لیکن بھیک مانگنے سے کیا دیے؟ یعنی مالک کو دھوکہ دیتے شرم نہیں آئی، مالک کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے اس کی شرم نہیں آئی، لیکن شرم کس بات سے آ رہی ہے؟ بھیک مانگنے سے کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے۔ کاش اگر پہلے شرم نہ لیتا تو آگے نوبت نہ آتی۔ تو کہتا ہے بھائی کام تو میں کر نہیں سکتا، کیونکہ میں ویلیاں کھانا سیکھی اس میں، کیونکہ کئی لوگ ایسے جو ویلیاں کھانا سیکھے انہوں کام نہیں کر، وہ ان سے کام نہیں ہوتا، بلکہ محاورہ بھی ہے کہ کام کرنا جوان دی ماحول ہے۔ کئی ایسے جوان آپ کو ملیں گے گھروں میں ویلیاں کھانے روٹیاں، پہنا پاٹڑیاں، شرٹا پاٹڑیاں، بس ایمی ویلیاں آپ نہیں کھانے، ٹیکے بھی ماننے۔ تو بھائی یہ بھی کہتا ہے کام اس سے ہوتا نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے کیا کیے؟ میں سمجھ گیا کیا کروں۔ پلانر اس کا پلان دیکھیے، پلان اب اس کا پلان بنانے لگا ہے۔
بددیانت لیکن ہے بندہ پلانر. کیا ہے یہ بندہ؟ پلان کرنے والا. کہتا ہے میں سمجھ گیا کیا کروں تاکہ جب مختاری مجھ سے معقوف ہو جائے تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں کیا دیں. کہتا ہے کہ میں پلان بناؤں گا ایسا کہ جب میری نوکری چھوٹ جائے گی, جب میرا مالک مجھ سے نوکری چھین لے گا تو میں ایسا پلان بناتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات مضبوط بن جائیں اور کل کو لوگ مجھے اپنے گھروں میں کیا دیں. میں ایسا کرتا ہوں. یہ پلانر کی سوچ دیکھیے کہ کس قدر اس کی بائبل کہتی ہے تعریف کی گئی ہے, لیکن اس کی اچھائی کو سپورٹ نہیں کیا گیا. دیکھا یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں. دیکھا جب اس نے یہ کہا کہ تاکہ لوگ مجھے اپنے گھر میں جگہ دیں, پاس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے. کیا پوچھے کہ تجھ پر میرے مالک کا, تو کیا کہا اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے اس سے کہا 100 من کیا تھا جی, تقریباً یہ 875 گیلن یعنی 1000 دینار 3 سال کی مزدوری ہے ایک بندے کی. یعنی یہ جو 100 من جس کا ذکر تیل 100 من تیل ہے, تو یہاں پر یہ تقریباً 3 سال کی ایک مزدور کی مزدوری ہے. اس نے سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کے کیا لکھ دے. سارے کام بڑی جلدی نکلواتے ہیں, کہتے ہیں جلدی سے دستاویز میں 50 لکھ دے کہ تو میرے مالک کا 50 من تیل کا قرضائی ہے. کتنے چھڑو آشڑے ہو کتنے پھر بے ایمانی مالک نے, لیکن تعلق کس سے بنا رہا وہ اس بندے سے کیا بنانے لگا اپنا یہ بھائی تعلق بنانے لگا. دکھا دے کے مالک کا 50 من تیل کا نقصان کروا کے کہتا ہے ایک تو نوکری چلی ہے اور اس کے ساتھ تعلق بنا لیتے ہیں تاکہ کل کو مجھے جب اس سے کام پڑھ میں کہوں تجھ پر احسان بھی کیا تھا. سواگے لکھا ہوا ہے دوسرے کو بلایا, پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے. اس نے کیا کہا 100 من گیہوں تقریباً 100 ایکڑ کی پیداوار ہے, تقریباً 8 سے 10 سال کی مزدوری بنتی ہے اس وقت کے لحاظ سے. یعنی یہ چھوٹی رقم نہیں ہے, آج کے زمانہ کے مطابق لاکھوں کروڑوں کے اندر یہ رقم بنتی ہے. تو یہ اس بندے سے کیا کہہ رہے ہیں, کہتا ہے اس نے کہا اپنی دستاویز لے کر کیا لکھ دے. اس کو کتنی فیور دے دی 20%. اس کو کتنے دے دی, اس کو بھائی ان کو بڑا منافع دلوا دیا اس نے. اب آگے سنیے گا اس اور مالک نے اب اس بات کو بھی ذرا غور کریں گے, اس کی تعریف یسوع نے نہیں کی. کیا لکھا ہے مالک نے, کیا لکھا ہے سارے پڑھے, کیا لکھا ہے مالک نے بے ایمان مختار کی. یہ یسوع نہیں کہہ رہا, یہ مالک ہے. یہ مالک یسوع بھی نہیں ہے. کئی دفعہ ہم ہر تمثیل میں کریکٹر سارے یسوع کو دیتے ہیں, یہاں پر یسوع اس بے ایمان بندے کی تعریف نہیں کر رہا. سو کئی دفعہ لوگ سمجھتے کیا بات ہے بے ایمان سے ریویو دیکھے, بھائی مالک نے تعریف کی ہے, یسوع یہاں پر نہیں بات کر رہا. مالک نے بے ایمان مختار کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی. اب ذرا غور کیجیے گا جو بات یہاں پر اب یسوع آپ کو مجھے سمجھانے کو ہے. اب آگے بات یسوع کی کر لگے. کیوں کہ جب ہے کیونکہ یہ ساتھ ہی بات کرنے والے کا جو کریکٹر ہے بدل گیا. کیونکہ اس جہان کے فرزند, یہ خدا کے فرزندوں کی بات نہیں یہاں پر ہوئی, لکھا اس جہان کے, اس جہان کے فرزند, یعنی یہ ہیں وہ جو ابلیس کے فرزند ہیں, دنیا
چلاک ہیں، دونوں دنیا کرنے والے ہیں، یہ جو 420 کی کرنے والے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں آگے کیا لکھا ہے؟ نور کے فرزندوں سے غور کیجیے، موازنہ ہو گیا یہاں پر۔ ایک طرف ایماندار ہے اور ایک طرف بے ایمان ہے، ایک طرف خدا کے بیٹے ہیں، ایک طرف اس جہان کے فرزند ہیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے اس دنیا کے فرزند، اس جہان کے لوگ روحانی بندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ ہم لوگ نا روحانی لوگ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں، آپ سے ہوشیار ہے دنیا کے فرزند، یہ بائبل نے کہا ہے۔ لیکن کیوں؟ کس بات میں ہوشیار نکلا ہے وہ؟ کیوں کلیسیا پرابلم میں ہے؟ کلیسیا مالی طور سے ڈاؤن کیوں ہے؟ چرچ کے ایماندار بلیورز جو خدا کے لوگ ہیں، جو خادم ہیں، جو ایلڈر ہیں، جو مبشر ہیں، جو ڈیکن ہیں، جو پادری ہیں، چرچ ہے، کیوں معاملات میں مالی طور سے غربت میں جاتے ہیں؟ وجہ اس لیے کہ اس جہان کے فرزند پلانر ہیں۔ اس جہان کے فرزندوں کو پلان کرنا آتا ہے۔ اس نے کیا پلان کیا؟ میں اس کے ساتھ کیا بنا لوں؟ میں اس کے ساتھ دوستی کرتا ہوں اور اپنے مالک کو چیٹ کر کے اس بندے کے ساتھ فیور کر دو تاکہ کل کو میرے کیا بن جائے؟ تعلق۔ تو یسوع مسیح نے کہا اس جہان کے فرزند روحانی معاملات میں نور کے فرزندوں سے کیا ہے؟ بات یہ ہے وہ غلط ہیں لیکن ہر کام ٹھیک کرتے ہیں، ہم ٹھیک ہیں ہر کام غلط کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ غلط ہے لیکن سارے کام کی کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک بندے ہیں لیکن ہر کام کی کرنا بڑا اٹھے کرنا۔ کیوں؟ اپنے مالک کو چیٹ کر دیتے ہیں۔ اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ میں تم سے کہتا ہوں، ابھی یسوع بات کر رہا ہے، میں تم سے کہتا ہوں ناراستی کی دولت سے، کیا لکھا ہے؟ ناراستی کی دولت سے۔ اصل میں پرابلم یہاں پر یہ بن گئی ہے، ہم نے اس انڈرسٹینڈ کیا، ناراستی کی دولت۔ آپ کے بچوں میں جتنے پیسے پڑے نا ان کو ناراستی کا پیسہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو میرے پرس میں کہہ رہے یہ پیسے ہیں، اگر یہ چندے کے پیسے ہیں پھر بھی ناراستی کی دولت ہی ہے۔ آپ نے کمائے ہیں، حلال کے کمائے، پھر بھی یہ کیا ہے؟ اگر کسی نے کیوں ناراستی کی دولت ہے؟ یہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تم سے کہتا ہوں ناراستی کی کیا کرو؟ ناراستی کی دولت کیوں کہا گیا؟ یہ بائبل کہتی ہے اس کے بارے میں یہ جلد مٹ جائے گی۔ آگے بڑھ کر لکھا ہے ناراستی کی دولت سے اپنے لیے کیا کرو تاکہ جب وہ کیا کرے۔ تو پہلی بات بھائی جو آپ کے بچوں میں پیسے ہیں، آپ کے بینک میں پیسے ہیں، آپ کی سیب کے اندر پیسے ہیں، یہ جانے والے ہیں۔ کچھ میل چبارے تیرے اور نہ دے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کو آپ کے دفتر سے، آپ کی فیکٹری سے، اسکول سے آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ کے پاس رہتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ آپ نے سیلری پکڑی، یہ آپ کے پاس آگے بڑے خوش ہوئے، آپ گھر آئے تو آتے کیا کیا ہے؟ اعلان بل دے پیسے، اعلان کرایا، اعلان دو دے پیسے، کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ آپ تو بڑا فکر کر دو، یہ میری سیلری ہے 20، کدھر گئے یہ پیسے؟ آپ اس اگلے بندے کے پاس گئے، اس کے پاس رہے بھئی یہ پیسے تو گھوم رہے ہیں، دکان والے کے پاس آگے
انسان اسی پیسے کو کماتا 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 خود ہی نکل جاتا ہے. پیسے کدھر گئے بھائی؟ یہ دولت جس کو ہم بہت پیار یہ نہیں رہنے والی آپ کے پاس. کبھی کسی بندے نے ایسا کیا کہ یار میں مرنے والا تھا، میرے بینک سے پیسے کروا کے نا میرے نال ہی کور سے لگ سکتے؟ ایسا کبھی ہوا؟ کس پیسے کے لیے ہم بھاگ رہے ہیں؟ وہ جو آپ کا ہے ہی نہیں. اور لکھا ہے انسان کی کتاب میں دولت عقاب کے پر کی مانند ہے جو اڑ جاتی ہے. اب یہاں پر دوسری بات یہ ہے کہ یہ دولت تھوڑی ہے. لکھا ہے آگے 10 میں جو تھوڑے میں کیا ہے؟ یہ دولت بھی تھوڑی، یہ ناراستی کی دولت تھوڑی سی ہے. آپ اتنے بڑے بڑے بزنس مین دیکھیں، ان سے پوچھیں کیا آپ مطمئن ہیں اپنے روپے پیسے سے؟ تو کہہ کہ نہیں ہم چاہتے وہ ہر بندہ اور چاہ رہا ہے. کوئی بندہ بھی آپ کو مطمئن نہیں ملے گا. اس سے پوچھے بھائی کیا آپ مطمئن اپنی سیلری سے بھی کہیں نہیں میری دعا کہ اور بچے کیونکہ مطمئن نہیں. اس سے لگتا ہی تھوڑی ہے، اس سے لگتا ہی تھوڑی ہے، تو بھائی واقعی تھوڑی ہے. اور تیسری بات یہ دولت جو ہے یہ آپ کی نہیں ہے. ذرا بڑی ورس میں کیا لکھا ہے سنیے، کیا ورس لکھی ہے 12ویں آیت پڑھی کر لکھے پڑھیے. اور اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرو، سنیے اگر تم بیگانہ مال میں، تو بھائی یہ آپ کی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا دولت آپ کی نہیں ہے. کئی لوگ تو پیسہ جمع کر کے رکھی جان رہے ہیں، روز میں 2-4 بار گن رہے ہیں پورے پھر اسے پھر 500 کا مہینہ آتا ہے اس کو الی کر دیتے پھر صاف کر دیتے صاف کر کے پھر نیچے کرنے کی کہ کام نہیں ہونے ہوتا کیا ہے ان کے نوٹ پھٹ جاتے. کئی ایسے لوگ ہیں صحیح بات ہے سنا نے الی لاگے پیسے پاٹ کے خراب ہو گئے کام نہیں کسے جان دینا. یہ اگر تم بیگانہ مال میں، آپ کی جیبوں میں جو پیسے ہیں آپ کے ہیں بتائیے گا بڑا 10 بول دے نہیں کہ اس کا دے دیں اور یہ ہمارا مال ہے. اور بائبل نے کہا ہے بیگانہ مال ہے، یہ بیگانہ مال ہے. تو لکھا ہے آپ کا مال کدھر ہے پھر بھائی؟ لکھا ہے اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے. تو بھائی آپ کا اپنا مال کدھر ہے بھائی بتائیے گا جی. یہ جیبوں کے پیسے آپ کے نہیں ہیں. بیگانہ اس کو کہا گیا یہ ناراستی کا پیسہ ہے، یہ بیگانہ مال ہے، یہ تھوڑا مال ہے، یہ ختم ہونے والا مال ہے. بھائی آپ کا اپنا مال تو اوپر پڑا ہوا ہے، اوپر آپ کا مال ہے. ہماری آنکھیں بیسیکلی نیچے رہ گئی ہیں اپنے لیے آسمان پر. نکال کر متی کے انجیل سے کیا اس بس کو یسوع مسیح اور آسانی سے کھولتے. متی کے انجیل 6 باب اس کی 19 آیت سے جی پڑھے گا لکھا ہے اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں پر چور نقب. اپنے واسطے زمین پر کیا نہیں کرنا؟ مال جمع نہ. اچھا اس کا مطلب اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم پیسہ وغیرہ مت جوڑیں. کہنے کا مطلب یہ ہے آپ کی آنکھیں زمین کے پیسے پر مت رہیں. اور میں نے تجربہ کیا زندگی میں یقین ہے گواہی ہے میری، جتنا آپ خدا کے پیچھے بھاگیں گے یہ دنیا کا پیسہ آپ کے پیچھے آئے گا. جتنا پیسے کے پیچھے بھاگو گے یہ آپ سے آگے بھاگے گا.
पहले ढूंढो आसमान की बादशाही, तो ये सब चीजें तुमको क्या होगा? अपने वास्ते जमीन पर माल जमा, जहां कीड़ा और क्या लगता है संग खराब करता है, और जहां चोर नकब लगाते हो। चोर भी पहना है केड़ा बड़ा पारो आया किते भरा बार रहे किते ना गया वो प्लानिंग करते थे कौन बंदा जा रहा है बैंक में पैसे निकलवाने के लिए, खुफिया जासूसियां होती हैं। लेकिन लिखा है आगे, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। ये भी आगे जाके सीखते हैं आसमान पर माल जमा कैसे होता है। अपने क्या लिखा है? बल्कि अपने लिए क्या लिखा है? आसमान पर, कहां पर? कितनों का बैंक अकाउंट है आसमान पर खुला हुआ? बोले आपको पता है कितने पैसे आपके वहां पड़े हुए? आपको पता है? नीचे वाले अकाउंट आपको पता होता है, तो उन्हें नए रह गए, नए में कटवा रहे हैं, उन्हें नए रह गए होंगे, हाँ नए रह गए, जाके चेक देंगे, चेक भाई बाकी कितने रह गए, बैलेंस कितना है ना, आओ ओके बड़े खुश हैं। ऊपर कितना है आपका ये पता है? एंगे काटते चढ़े हैं, ये पता ऊपर कितने पैसे आपके? बड़ा साफ खराब लगता है, मुझे डाउट नहीं है कितनों का माल आसमान पर हाथ उठाए, हाथ काट गए। मैंने पूछ लो, मुझे पता कि ना मेरा अकाउंट है आसमान, मुझे पूछते मुझे पता अपने अकाउंट का, आपको नहीं पता अपने अकाउंट आसमान पर आपका अकाउंट वहां कितने पैसे हैं, आप बताइए कितना पैसे वहां पर? जरूर थे नहीं पैसा निकलना काख नहीं, उल्टा मेरे पास निकला उन्होंने पिछले साफ मांगना है, फिर में भाई हाँ जी तेरे से निकला है। लिखा है अपने वास्ते आसमान पर क्या करो? माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना संग और ना वहां चोर नकब लगाते, और चाहते कि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। हमारे दिल लगे हुए हैं नीचे 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 पैसों पर, हमें अपने पैसों पर घमंड है, हम समझते हैं पैसे से सब कुछ कर लेंगे, पैसे से शॉपिंग भी होगी, पैसे से गाड़ी भी आएगी, घर भी आएगा, पर पैसे से आपकी निजात जो है वो सेफ नहीं है। जहां तेरा माल है वहां तेरा, वापस उसके हवाले पर आ जाइए। आप सुनिए, लिखा है नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो। सारे बोले एक दूसरे को करो, बोले अमर साहब। आज आपको बताता हूं दोस्त पैदा कैसे हो गए दौलत से। नाराजगी की दौलत से अपने लिए क्या करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगा दे। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पैसे से दोस्त बना सकते हैं, और वही आपका पैसा आपको फिर दोस्त में लेकर जा सकते हैं। कैसे? अब ये भी सुनिए, ये गोरे बंदे पता क्यों होशियार है, गोरे क्यों चालाक है, गोरे क्यों कामयाब हो गए, हम क्यों गरीब रह गए? गोरे पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में आके वो मसीह लोगों को बसें फ्री देते हैं, बसों पर आएंगे मेंशन में। अब गोरे पैसा भी दे रहे हैं। अब पाकिस्तान का बंदा है डीलर और बाहर का बंदा है हीलर। अब हीलर मिल गया डीलर के साथ। डीलर ने कहा भाई कन्वेंशन पर लगेंगे 30 लाख रुपया, लगना है 15। वो सच्चे बंदे खड़े
लाख देते हैं इस ईमान पर कि जब पाकिस्तान जाएंगे लोग बसों पर फ्री आएंगे और जब लोग कन्वेंशन में आकर तौबा करेंगे तो तौबा करने से उन्होंने अपने पैसे से उन रूहों को अपना दोस्त बना लिया। अब जो रूहें बचेगी वो पाकिस्तानी बंदे के जुमरे में नहीं आ रही। किसके जुमरे में आई है? और गोरे के जुमरे में आई है। आई नारे मार मार के तालियां बजा रहे हैं, बड़े खुश हैं और बरकत तो भाई बोलेंगे। बाहर के गोरे पाकिस्तान के बच्चों को गिफ्ट पैक भेजते हैं क्रिसमस पर, बच्चे बड़े खुश होते हैं और भाई उनको सिखाया गया बच्चों को, बच्चों अपनी पॉकेट मनी से पैसे निकालो, हम गरीब मुल्कों को भेजेंगे। अब बच्चे अपनी पॉकेट मनी से पैसे छोड़ते हैं और 6 महीने एक बॉक्स तैयार करते हैं गिफ्ट का, और वो गिफ्ट इधर आता है पाकिस्तान में। मिनिस्ट्रीज आती हैं, बच्चों को इंजील सुना रही हैं और बच्चे तौबा भी कर रहे हैं, साथ में गिफ्ट लेकर जा रहे हैं। भाई वो गोरे किधर, बच्चे किधर? बच्चा तौबा करता है उस गिफ्ट के लालच में, बच्चा यीशु को जानता है उस गिफ्ट के लालच में। अब जो बच्चा बच गया, इसका रिजल्ट किसको मिलना है? पाकिस्तानी वाले को, बाहर वाले को? हम क्या रह गए? आई छाती डालने रह गए। अपने पैसे को इंजील के काम के लिए यूज करें, और जब आप अपने पैसे को 10 रुपए है, 100 है, 1000 है, और जब वो 1000 रुपया किसी इंजील के काम में सर्व होगा, जो लोग वहां पर यीशु को कबूल करेंगे, रूहानी आलम में वो आपके दोस्त बन गए हैं। और जब आप मरेंगे वो बंदा ऊपर जाके कहेगा, खुदावंद इसके पैसे से प्रोग्राम हुआ था, उससे मैंने तौबा की, लिहाजा मैं इसका दोस्त हूं। क्या लिखा है? नाराजगी की दौलत से क्या पैदा करो? असली पैसे वाले दोस्त हुआ सकते हैं। हम पैसों की खातर अपने अच्छे से दोस्त जो हैं उनको गवा देते हैं। हम पैसों के पीछे, खुदगर्जी के पीछे, लालच के पीछे अपने अच्छे अच्छे रूहानी दोस्त उनसे नाता तोड़ लेते हैं। हम ढूंढते हैं केड़ा बंदा पैसे वाला है, इतना यारी लाओ, कल नोट बैंक की तरफ को 20, 50, 100 तो दे चढ़ेगा। और अपने पैसे से रूहों को बचाने का बिजनेस कीजिए। अपने पैसे से कोशिश करें कि आपका रुपया पैसा किसी बंदे को तौबा तक उसकी नौबत आए। इसलिए बाइबल कहती है, अपने नाराजगी की दौलत से अपने लिए गरीबों की हेल्प करने से, यतीमों की हेल्प करने से, बेवाओं की हेल्प करने से, नेकी करने से आप क्या बना रहे हैं? हमने बड़े ऐसे दोस्त बनाए, पैसे से बड़े बड़े दोस्त बनाए, जो आज खुदावन के घर में है। मेरे अजीज मेरे भाइयों, यीशु मसीह ने कहा, जो दसिया, जो थोड़े में ध्यानदार है, आगे वो बहुत में भी क्या होगा? हम यही सोच रहे हैं, चल कोई हथमोए का तो कुछ करने हैं, खुदा दे। और भाई खुदा आपसे ये डिमांड नहीं कर रहा, पैसे की डिमांड नहीं कर रहा। आपकी नीयत कैसी है? आप थोड़े, आप 100 रुपए में वफादार हैं, तो खुदा कहता है जब कल को मैं लाख दूंगा कि उसमें भी वफादार निकलेगा। हम सोचते हैं को बड़ा होएगा, कमेटी निकलेगी, वो 4 पैसे उड़े। अब भाई को आपको थोड़े से चेक करना चाह रहे हैं, और क्या लिखा है? जो थोड़े में बद दियानत है। सारे बोले तो क्या लिखा है? जो थोड़े में आपको
کو بندہ کہے مت جانا پڑھیا کھائی بیٹھو دال و دال منہ میں مت جانا میں بےمان اور بےمان سمجھے اور بھائی بائبل نے کیا دیا بائبل نے کیا کہہ دیا جو تھوڑے میں کیا ہے بدجانت ہے کیا لکھا ہے وہ بہت میں بھی جب تم آگے بولے جب تم ناراض دولت میں کیا لکھا ہے خیانت دار پھر پڑھیے ورس کو کیا لکھا ہے جب تم کیا لکھا ہے 500 نوٹ ہے میرے پاس آیا اس کو کہا یسوع مسیح نے جب تم ناراض دولت میں کیا لکھا ہے خیانت دار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپورٹ کرے گا اور بھائی تو اس پیسے میں بے ایمان ہے تو تمہیں کون روح کے تحفے دے گا غیر زبانوں کی نعمتیں ترجمہ نبوت شفا علمیت حکمت کون تمہیں دے گا اور جب تم اس میں بے ایمان ہو تو خدا کہتا ہے میں تمہیں اپنی دولت بھی نہیں دوں گا تم اس میں وفادار نہیں ہو تو کہنا خداوند مجھے سبحانوں کا ترجمہ دے گا اور بے ایمانہ پر ایک صدا ہو جائے پھر پڑھیں ناراض دولت میں کیا نکلے تو حقیقی دولت کون سی ہے وہ کدھر ہے اگرچہ وہ دولت مند تھا تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی سے دولت مند ہو جاؤ کہتے ہیں سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے لیکن ہمارے پاس حقیقی دولت ہے اٹھ یسوع کے نام سے چل پھر یہ حقیقی دولت ہے کیوں ہمیں روحانی تحفے نہیں ملتے پتہ ہے ہمیں کیوں روحانی گفٹ ایکٹیو نہیں ہو رہے ہمارے اندر کیونکہ ہم اس میں خیانت دار نہیں ہیں کیوں ہمیں خدا کا مسئلہ نصیب نہیں ہوتا کیوں ہمارے اندر سے کام نہیں ہوتا کیوں ہمارے دل سے خدا کام نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے اندر روحانی دولت کے گفٹ نہیں ہیں ہمیں اس سے پیار ہے کریں پیار خوب کریں لیکن یہی آپ کی بربادی کا سبب بھی بنے سو میں نے پہلے بھی آپ کو ایک بات بتائی تھی اعمال کی کتاب نکالیے گا اور ابتدائی کلیسیا کے اندر کیسی سوچ تھی چوتھا باب رسولوں کے اعمال چوتھا باب رسولوں کے اعمال 32ویں آیت پڑھیے کیا لکھا ہے جی اور ایمانداروں کی جماعت ایک دل اور ایمانداروں کی جماعت کیا تھی ایک دل اور ایک جان آج ایسا ہے آج جائے بالکل صحیح آج ایمانداروں کی جماعت ایک دل نہیں ہے ہر بندہ اپنی مرضی کے مالک ہے ایک دل اور کیا تھی آگے اور کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ کہا ایک بڑے مشکل کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ کہا ایسے نام کیے کر پہنی ہو پہلے میرے پہلے کی کرنے کہ بندہ مارے جی مقابل چل پائی مارے جی مقابل رہا کسی نے اپنے مال کو اپنا آگے بلکہ ان کی سب چیزیں مشترک تھی ان کی سب چیزیں کیا تھی بچوں میں عادت ہوتی ہے میرے بچے سے کیا ہے ٹھیک ہے لا میری پینٹ لا میری شرٹ ہے نا یہ کتنا کیا تھا لیکن نہ دی اتر میرے بیٹھ دو چھٹ میری سائیکل آج کل ایک بڑھیا چیز آ گئی ہے نا میری شرٹ نہ پائے گا خبردار یہ بڑوں میں بھی آ گئی ہے ابتدائی کلیسیا چیزوں میں کیا تھی چرچ میں بہن آتی ہے میری کرسی ہے تو میں بنی
اور کیا میری اور پھر تو اگر بہنوں کے پیچھے ہوتے میں نہیں ایمان لڑ رہے کرسیاں کرسی بھی اپنی بنا کے رکھی ہوئی ہے. بھائی کلیسیا کیا لکھا ہے؟ سب چیزیں کیا تھی؟ مشترک تھی. ادھر تو نہیں ہے. آگے اور رسول بڑی قدرت سے خدا یسوع کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے جی اور ان سب پر بڑا فضل تھا. اصل میں وجہ یہ تھی ابتدائی کلیسیا کے لوگ ایماندار خوشخبری سنانے والے تھے, انجیل پریچ کرتے تھے اور بڑے جوش کے ساتھ بتاتے تھے کہ خدا کا بیٹا یسوع مر گیا, دفن ہوا اور زندہ ہوا, آسمان پر گیا اور دوبارہ واپس آئے گا. یہ منادی بڑے زور سے کرتے تھے. اور لکھا ہے آگے بڑھیے, کیونکہ ان میں کوئی اور سب پر بڑا فضل تھا. کیا لکھا ہے؟ ان سب پر کیا تھا؟ اچھا ادھر پوچھے نا بھائی جی سنائیں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں اور بہت فضل بازی خدا شکر ہے. سنائیں کام شب آج کل کام شب من رہی ہے بس بات. اتنا فضل بھائی تھے پہلے کی کیا نہیں پڑا خدا نہ کیے سناؤ کام شب بس بھائی جی بہت پریشانی ہاتھ بڑے ٹائٹ ہو گئے. تو بھائی یہ کون سا فضل تمہیں لے لیے؟ آگے بڑی کر کے ان سب پر کیا تھا؟ فضل. تو بھائی جب فضل ہے تو آگے بڑھی کیوں کہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا. بڑے کیا لکھے ان میں کوئی بھی محتاج نہیں, کوئی محتاج کون؟ کوئی بھی نہیں محتاج, کوئی نہیں. ان کو اتنی برکت دے دی ہے خدا نے اور لکھا ہے اس شکی 28 باب میں تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا لیکن خود قرض نہیں دے گا. یہ برکت ہے. اور جو قرض لے رہا ہے وہ لکھا ہے قرض لینے والے کا قرض دینے والے کا وہ غلام ہے. محتاجی سے باہر آئے کیا کہ خدا کے لیے مائل ہے کیا محتاج ہے. ضرور سے گانے بڑے پھوٹے دینو چنگیاں چیزاں کھانے کو بیٹھے تیرے جتما جواب. میں یہ نہیں کر میں کہہ رہا ہوں آپ نے یسوع مسیح کی سوچ اپنے بارے میں غور کریں. وہ آپ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے. جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا. آگے بڑھ کر لکھا ہے اس لیے کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے جو لوگ زمینوں یا گھروں کے کیا تھے مالک ان میں بڑی آکڑ تھی. ان کو بیچ کر ابتدائی کلیسیا کے لوگ اپنے گھر بیچ دیتے تھے. پتہ نہیں رہے کون سی باتیں خدا کو ہماری پسند آ جاتی ہیں. جب میں نے یسوع قبول کیا تو فرسٹ ایئر تھا میرا, یعنی 1995 کی بات ہے. ہم نے فتح گڑھ میں کنونشن کرے, میں نے بھائی رضوان صاحب نے کابو کے ہاتھے میں کنونشن کی اسکل صاحب آئے تو رضوان صاحب تو کنونشن کر کے چلے گئے. لیکن میرے اوپر جو قرضہ تھا ہے کوئی ٹینک سمجھا کوئی روپیہ تو 3-4 چڑھ گیا میرے سے, وہ چلے گئے نہ ہو. اب میں نے بکنگ کروائی تھی تو میں نے اس دن فرسٹ ٹائم اپنا موبائل بیچ کے وہ پیسے اتارے تھے, یہ سوچ کر کہ یار ہم اپنے کاموں کے لیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ خدا نے کام نہیں ہو گیا تو ہو گیا. میں نے فوراً اپنا نوکیا کا موبائل بیچا اور بیچ کر میں نے وہ قرضہ اتارا. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. بہت دفعہ خدا نے سکھایا, چیزیں خدا کے لیے پیش کر دی, اپنا بڑا کچھ پیش کیا اور خدا کرتا کرتا یہ عمل یہ سلسلہ جاری رہا اور آج اس نے ہمیں اپنے گھر دیا. میرے عزیز لکھا ہے
اپنی زمینوں اور گھروں، یہ 2 سال پہلے جب کورونا وائرس بڑے روپ پر تھا، مئی کے یہ مارچ میں کورونا وائرس آ گئے، تو مئی میں مجھے 25 سال ہونے کو تھے خدمت میں، تو میری اہلیہ نے بہن شبانہ کے ساتھ کمیٹی ڈالی ہوئی تھی. مجھے نہیں پتا تھا کمیٹی کیوں ڈالی، کمیٹی لے لی تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سونے کی چین دینی ہے 2 لاکھ روپے. تو میں نے اس سے کہا میں کہ اچھا برس کی لینی ہے چین 2 لاکھ روپے پڑا. اب مجھے 2 لاکھ پکڑا دیا. میں نے مشرف کیسے صاحب سے بات کی، میں کہ مشرف صاحب میانی ہم چرچ کی جگہ دیتے ہیں 6 مرلے کی. کہتا ہے بس پیسے میں گئے اور پیسے ہے میرے بھائی چین پہ ہے ایسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں خدا کے کام کے لیے. ادھر گئے 2 لاکھ روپے ایڈوانس دیا اور اپنے میانی میں چرچ کے لیے 6 مرلے کی جگہ دی. یہ سوچ کر کہ چین میں رہنی کرے تھے خدا نہ کر کے ایک ٹائم ٹوٹ گیا ہو گئی طلب نہیں ہے تو بھائی انویسٹمنٹ کرتے ہیں خدا کے کام کے لیے. کل جب میں نہیں جاؤں گا وہاں جب خدا کی بھکتی ہوگی تو خدا یہ تو سمجھے گا نا یہ پیسے میرے بندے نے میرے گھر کو بنانے کے لیے انویسٹ کیے ہیں. وہاں جو لوگ بھی توبہ کریں گے آنے والے سالوں میں ان کا اجر مجھے ملے گا. ناراستی کی دولت سے کیا کرو، کیا بناؤ؟ دوست بناؤ بھائی. یہ آپ کو نہیں پتہ یہ آپ کی اجر کاؤنٹ ہو رہا ہے. ہم ضرور کرتے ہیں قربانی تیری ساری کرے آپیو، قربانی تیری کرے آپیو، قبول تے نظرہ تیریاں نوریوں یاد کرے گا. آپ کی نظریں یاد کرتا ہو. اور لکھا ہے ملاکی کی کتاب میں وہاں پر ایک دفتر ہے، وہاں پر ایک رجسٹر ہے. نکالے جیسا ملاکی کے صفحہ میں سے اس کو بھی پڑھ لیجیے گا. یہ کس طور سے خوبصورت بات خدا کا بندہ یرمیا نبی بیان کرتا ہے. سوری ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 3 باب 10 کا لکھا ہے، 16ویں آیت پڑھی کا لکھا ہے. تب خدا دستوں نے آپس میں گفتگو کی، خدا پرستوں نے آپس میں بات چیت کی اور خداوند نے متوجہ ہو کر ہونے کا کرنے میں خدا متوجہ ہوا خدا بس باتیں کیا کر رہے ہیں آگے. اور ان کے لیے جو خداوند سے ڈرتے اور اس کے نام کو یاد کرتے تھے اس کے حضور یادگار کا دفتر کیا لکھا ہے؟ لکھا گیا. اور بھائی ادھر آپ کو پتہ نہیں ہے ایک کتاب ادھر ہے کتاب حیات، ایک کتاب میں آپ کی نیکیاں بدیاں ہیں اور ایک کتاب میں آپ کے ہدیے بھی لکھتا ہے خدا آسمان پر. اکاؤنٹس کی کتاب ہے آسمان پر. وہاں پر آپ جو بھی ہدیہ چرچ کے لیے، انجیل کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے دیتے ہیں خدا کے در لکھ لے اس کا اس نے فلاں بیوہ کی ہیلپ کی ہے، فلاں غریب کی ہیلپ کی ہے، چرچ میں یہ دیا، انجیل کے لیے کام کیا، لکھ لے ایج اسمان دے مال. اور لکھا ہے مکاشفہ میں، لکھا ہے مکاشفہ میں. آئیے پڑھ لیجیے گا مکاشفہ کی کتاب نکالیے گا. مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 20واں باب. جی کیا ایسے پڑھی گا لکھا ہے. پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی. کتاب کھولی گئی. بڑی بھائی
کہیں کتاب لکھا ہوا ہے. کتابیں دیکھیں کتاب کھلے گی. اچھے ایک کتابیں کھولی گئی پھر ایک اور کتاب کھولی گئی. کتابیں یاد فرق ہے لیکن کتابیں کھولی گئی جس میں آپ کے اعمال ہیں اور اس کتاب میں آپ کے نذرانے ہدیے قربانی تیری ساری. فرشتے نے لیا کتاب تے نظرہ تیری کھولو جی آئٹم نوبل کی کتاب. بند کر دو. پریز کرو ہاللیلویا. اگلے بھی کھولو. چٹا 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 آگے چٹا 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 چٹا. ارے واہ یہ ہے آپ کا مال. کہاں مال جمع کرو؟ میں تو کہنا ہوگا نا بھائی کروڑ کروڑ میں جمع ہوا میرا سامان. اپنی دولت ناراستی کی دولت سے کیا پیدا کرو. آئیے آگے میں بس واپس آئیں گے اعمال کی کتاب میں اور سنیے وہیں پر واپس آئیں گے. رسول اپنا روپیہ پیسہ زمینیں بیچ کے اور لکھا 35ویں آیت اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے. رسولوں کے پاؤں میں یہ پیسے ہماری طرف سے اے خدا کے بندے پطرس انجیل کے کام کے لیے. حج نہیں پڑھا کدھر کرنے میں. ہم پتہ کیا کرتے جے کو پڑھنا پڑھنا پاشا پڑھیو نہ پڑھیو پاشا نہ بینا پڑھنے پہلے تے جے کو نہ داس اینڈ کر دی پاشا ملے پتہ جو ہے 10 روپے تے جے میں ڈالوں میں پھر کریں وہاں آگے کھول پاشا ملے چرچ کے لیے اپنا مال آسمان پہ جمع کیجیے اور اپنے پیسے سے دوست بنائیے. ہاللیلویا. اپنے لیے کیا بنائیں؟ اپنے لیے کیا؟ اور یہ دولت آپ کو آسمان پہ لے کے جا سکتی ہے. سنیں یہ بائبل کی ورس ہے. یہ پیسہ آپ کو آسمان سے نکال بھی سکتا ہے اور یہ پیسہ آپ کو آسمان میں لے کر جا بھی سکتا ہے. اس لیے اس زمین پر پلانر بن جاؤ. پلانر بنی ہے. پرسوں ہمارے گھر میں خاتون آئی گجرا والا سے یا پرسوں بھی چند دن پہلے وہ بڑے بھائی کا افسوس کرنے کے لیے آئی تھی. وہ انہوں نے آگے اوپر چرچ دیکھا سارا چرچ دیکھا پھر نیچے گھر میں گئے ہمارے کہتی ہے بھائی صاحب آدھے چیز ہے تو لیکن تو ہم گرجا ریچا نہ بنایا ہے وہ سیدھا چوڑا ہو گیا ہے. یہ سن کر کہ خدا کا شکر ہے خدا کے گھر کی تعریف ہوئی ہے اور یہ لفظ سننے کو ملا ہے کہ بھئی کار چین کے کاڑا لیکن آپ نے تو خدا کا گھر بھی چور سے بنایا. یہی بات آپ کے لیے ہونی چاہیے. آپ نے گھر ہو کے پریز دی لارڈ لیکن اگر کبھی بھی آپ کو خدا توفیق دے اپنا گھر بنانے کے لیے یا خدا کا گھر بنانے کے لیے تو اپنے گھر سے زیادہ پیار خدا کے گھر سے کیجیے. ساری برکات آپ کے لیے ہوگی کہ نہیں. اور یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے میرے باپ کے گھر میں تو سنیے گا آپ کا مکان اوپر بھی ہے. اچھا آپ کا مکان کدھر ہے اور اس کا گھر کدھر ہے؟ نیچے. آپ کا گھر کدھر ہے؟ اوپر. اس کا کدھر ہے؟
آپ کے گھر کا محافظ کون ہے اوپر؟ تو نیچے سے گھر کا محافظ کون ہے؟ کون ہی بات ہے جی؟ تو جتنی فکر آپ زمین پر اس کے گھر کی کریں گے وہ آسمان پر آپ کے گھر کی فکر ہے. اور یہ کیسا میں رکھے میں نے کہا چلو ہم ادھر جی کام چلے گا. تو میرے کی فکر کر میں تیرے کی فکر کروں گا. جب میرا اچار ہوئے گا تھلے تیرا بھی کیے گا. اور ہمارے پاکستان میں یہی حالت ہے. خدا کا شکر ہے غیر قوموں کو دیکھیے آج اعلان کر رہے ہیں مہاجر کا مہینے بعد بن جاتی ہے. ہمارے اعلان کرتے ہیں جی مہینے بعد نہیں چھٹی ہے نہیں ہوتے رہ گئی پھر کچھ کے اعلان ہوا پھر کرنا نہیں آ گئی پھر اعلان ہوا پھر کرنا نہیں آ گئی پھر اعلان ہوا پھر جناب یہ شفٹنگ ہو گئی پھر کچھ کے اعلان ہوا پھر چھت بیٹھ گئی پھر اعلان ہوا پلستر ہو گیا پھر اعلان ہوا ایسے اعلان کری جاؤ کام کرائی جاؤ ہے نا. ان کو اعلان نہیں کرنا پڑتا. اور ہمارے پاکستان کے بے شمار چرچ اس لیے نہیں بن پاتے کیونکہ ہماری کلیسیا ہے پاکستان اس معاملے میں سب سے غریب سوچ کی مالک ہے. وہ اپنے گھروں کو اس طریقے سے سجا رہے ہیں. لیکن آئیے آج کے بعد یہ بات ذہن میں تھانی ہے ہمیں اب دوست بنانی ہے. آمین آمین آمین. کسی غریب بندے کی 500 ہیلپ کر دے وہ آگے نہ مانگنے کے لیے اس کی ہیلپ کر دے تھوڑا دوست بن جائے گا. اور میں بات سنی کہنا ہے بہن آپ چرچ بھی تو آئے نا پھر بہن چرچ آئی کہ نہیں پھر بہن چرچ آئیے کلام سنے گی کہ نہیں اور کلام سن کے پھر تھوڑے چرچ ہی رہ گئی کہتی ہے وہ تیرے نہیں کرتا کام شروع کی تو ہے 500 تو کام شروع ہے. اور بھائی چرچ میں بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ایسے نام میں لینا اینی چرچ آئے تھے اور آج وہ پکے بلیور بن گئے آج وہ نجات یافتہ بن گئے ہیں. سو اپنی راستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو. جب یہ جاتی رہے گی تو تمہیں آسمانی مقاموں پر مسلوں پر جگہ دے گی. سروں کو جھکائیں آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں. آسمانی باپ ہم یسوع کے نام میں شکر گزار ہیں